لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے، میان اہل بیت، گالی لٹانا سر کٹانا کوئی تجھے سے سیکھ لے، گالی لٹانا سر کٹانا کوئی تجھے سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حسنا اور حضور شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ و درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان یہ ہے کہ مراقبہ شان اہل بیت، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے، صحابہ کرام کی شان کو اللہ اور اس کا محبوب کس طرح بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اسی عقیدہ کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام ادریس محمد بن ادریس الشافعی السنی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے اس حوالے سے، آپ سینکڑوں محدثین کے استاد ہیں، ہزاروں طلباء حدیث آپ کے سامنے بیٹھنے والے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا یہ فرمانے نشان ہے، فرمایا یا اہل بیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن یکفیکم من الفخر العظیم اہل بیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کسی بندہ مومن کی، کسی فرد کی بھی جو اہل بیت اطہار سے، نبی کریم علیہ السلام کے گرانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اس کے دل میں اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کے حوالے سے بغض پایا جاتا ہے تو فرمایا لا صلاۃ لہ من صلی، لا صلاۃ لہ، کہ اس کی نماز مقبولیت کو پہنچنے والی نہیں ہے، کہ جس کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اور جو آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے نہیں پیش کرتا اور نماز کے اندر درود نہیں پڑھتا۔ اور پھر یہ تو تھا امام محمد بن ادریس شافعی کا فرمان۔ آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نشان حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی فیہا علیہ
وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ وقال ابو مسعود رضی اللہ عنہ لو صلیت صلاۃ لا اصلی فیہا علی محمد ما رأیت ان صلاتی تتم رواہ الدارمی القطنی البہقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرنے والے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر درود نہ پڑھا اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا، فرمایا کہ اس کی نماز مقبولیت کو پہنچنے والی نہیں ہے، درجہ کامل کو پہنچنے والی نہیں ہے، اس کی نماز مقبولیت کو پہنچنے والی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو مجھ پر اور میری، صرف مجھ پر ہی نہیں، فرمایا کہ جو مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز مقبولیت کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا خود فرمانے کی شان ہے۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے، فرمایا کہ لا اصلی فیہا علی محمد ما رأیت ان صلاۃ تتم، فرمایا کہ جس بندہ مومن نے آقا کریم علیہ السلام پر درود نہیں بھیجا نماز میں اور آپ کی اہل بیت پر درود نہیں بھیجا، فرمایا اس کی نماز مقبولیت کو پہنچنے والی نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر تیسری حدیث مبارکہ ہے، اس کو مجمع الزوائد کے اندر امام بہقی نے اور جملہ محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ نمبر اس کا 88 ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول جس نے اس کو روایت کیا اس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، اور آپ کے والد گرامی آقا کریم علیہ السلام سے یہ فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں۔ فرمان کیا ہے؟ فرمان لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و زادی احب الیہ من زادی و اطرتی احب الیہ من اطرتی۔ فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر جب تک وہ میری اہل سے محبت نہیں کرتا، اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا نا وہ اہلی احب الیہ، جو اپنے آپ سے بڑھ کر میری اہل سے، میری آل سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا من اہلہ و ذاتہ احب الیہ من ذاتہ، جو اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہیں کرتا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وہ اطراتی احب الیہ من اطراتی، جو اپنی اطرت سے زیادہ، اپنی آل سے زیادہ بڑھ کے میری آل سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ساری روایتیں خود سرکار نے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں بیان فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا ہیں، آپ روایت کرنے والے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پہلے ایک سوال رکھتے ہیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میں خاندان قریش کے سامنے جاتا ہوں، اپنے قریش خاندان کے قبیلے میں جاتا ہوں، ایسے لوگ اگر وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو فرمایا جب وہ مجھے دیکھتے ہیں یا ہمارے خاندان کو دیکھتے ہیں تو وہ گفتگو کرنا، وہ باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں ہم سے۔ اس بات سے میں اندازہ یہ لگاتا ہوں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سرکار کا کیا حال تھا؟ حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو
ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے جملہ محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ عن ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما قال كنا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون ويقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اقوام يتحدثون وإذا رأوا الرجل من أهل بيت فتعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني۔ فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری اہل بیت کو، میرے خاندان کو دیکھتے ہو تو تم خاموش ہو جاتے ہو، تمہاری گفتگو کٹ جاتی ہے، یہ معاجرہ کیا ہے؟ تم کیوں باتیں کرنے سے رک جاتے ہو؟ جبکہ تم ہونا تو یہ چاہیے، تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہو میرے خاندان کے سامنے رکھو اور میرا خاندان اس کو بیان فرما دے۔ اور یہ حضرت عبداللہ، حضرت عباس حضور کے وہ چچا ہے کہ جن کا وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ ربوبیت میں رکھتے تھے اور رب آپ کے وسیلے سے بارش عطا فرما دیتا تھا، کہ یہ وہ حضور کے چچا ہے۔ اور حضرت عباس کے بیٹے، دوسری روایت میں سنانے لگا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی رسول ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں پریگننٹ ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں امید سے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جا چچی تو کیا یاد کرے گی، تو صرف یہ کہہ رہی کہ مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا میں تجھے اس بچے کی نشانیاں بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اس کی ناک اس طرح کی دھاری دار ہوگی جس طرح تلوار تیز ہوتی ہے، اس طرح اس کی ناک کی ناک جو ہے خوبصورت ہوگی اور لمبی ہوگی۔ فرمایا اس کی گردن پہ ایک تل کا سیاہ رنگ کا نشان ہوگا، اور ساری نشانیاں آقا کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی اور کہا کہ آپ کو میں یہ لقب دیتا ہوں کہ اس کا نام عبداللہ رکھنا ہے اور آپ ام عبداللہ کہلائیں گی۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے خاندان سے، جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اور فرمایا کہ اس کی نماز بھی درجہ کمال کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اپنی شہادت کی انگلی سے لیا اور حضرت عبداللہ کے منہ مبارک میں رکھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گٹی دینا، یعنی دیتے ہیں نا، کسی بزرگ سے دیتے ہیں کہ تو کوئی چیز اپنے منہ سے ٹچ کرے اس کو اور پھر بچے کو کھلائے۔ اصل گٹی کا سنت طریقہ کیا ہے کہ اپنے منہ میں کوئی چیز شیرینی والی رکھی جائے، اسے اتنا چبایا جائے کہ وہ بالکل آٹے کی طرح باریک ہو جائے، پھر اس کو اپنی زبان کے ذریعے بچے کے منہ میں داخل کیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو گٹی دی تھی۔ حضرت امام حسین کو آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے منہ میں ایک کھجور رکھی اور پھر اس کھجور کو اتنا چبایا کہ کھجور بالکل باریک ہو جاتی ہے۔ جب باریک ہو گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک رکھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی دی۔ جن کو سرکار گٹی دیں اس امام حسین کا عالم پھر کیا ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ بھی خاندان اہل بیت کے فرد ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کی والدہ سے یہ کہا، اے ام عبداللہ، میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ یہ تمہارا بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ بنے گا۔ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا بادشاہ تو نیچے رہیں گے، یہ ان کا بادشاہ ہوگا علم کے میدان میں بھی اور
فقہ کے میدان میں بھی، فرمایا یہ صرف اسی میدان میں نہیں بلکہ سیاسی میدان میں بھی، سماجی میدان میں بھی یہ ان کا بادشاہ بنے گا۔ اور پھر سرکار کی اسی بشارت کی وجہ سے آپ کے خاندان نے 600 سال تک اہل اسلام پر حکومت کی، بادشاہت آپ کے پاس رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاندان نبوت کے ایک ایسے فرد ہیں کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہاں تک آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ تعالی، یعنی قرآن کی آیت تو یہ تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، ہم نے تمہیں اس طرح پاک کر دیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ تو اللہ نے خود فرمایا، اور یہاں تک کہ اپنے خاندان کو سرکار خود پاکی کے، ان کی پاکی کے بارے میں ان کی پاکی بیان فرما رہے ہیں، اور سرکار نے اپنے خاندان کو خود پاک کیا۔ فرماتے ہیں اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو اس طرح پاک کر دے، ان سے ہر پالیدگی کو اس طرح دور کر دے جس طرح دور کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جب یہ آیہ مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یہ نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی محبوب زوجہ ہیں، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے حجرہ انور میں آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سرکار نے آپ کو بھی اپنی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن آتے ہیں، سرکار نے انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں، سرکار نے انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سرکار نے انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے بٹھا لیا۔ اور پھر سرکار نے یہ کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پاس ہی کھڑی تھیں، آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے سر کے تاج، کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے سلمہ تو تو پہلے ہی بہتری پر ہے، تو جس مقام پر پہلے ہے وہ اس سے زیادہ ہے، وہ اس سے بڑے درجے کا مقام ہے، تو پہلے اس سے اونچے درجے کے مقام پر فائز ہے، لہذا تو اس کے چادر کے نیچے تجھے آنے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ کس لیے نہیں دی؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ کیوں نہیں دی؟ حضرت امام حسن اور حسین تو چادر کے نیچے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تھیں، یہ تو تھے بیٹے اور بیٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی بھی ہیں، اور حضرت ام المومنین کے غیر محرم ہیں، آپ کے محرم نہیں۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ علی چادر کے نیچے ہے، لہذا تمہیں چادر کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں، تم پہلے ہی اہل بیت طاہر میں موجود ہو، تم خاندان نبوت میں پہلے ہی موجود ہو۔ اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف میرے خاندان میں یہی لوگ شامل ہیں؟ کسی بزرگ سے یہ کہا جائے کہ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ جو ہے وہ تمہارے خاندان میں شامل نہیں، تو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ تو پہلے شامل ہیں، میرا سارا خاندان، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے والدین اس میں شامل ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ تو پہلے ہی بہتری پر ہے، اس سے بڑے درجے پر، بڑے مقام پر تو پہلے ہی فائز ہے، لہذا تجھے چادر کے نیچے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اے خاندان، اے اللہ کے رسول، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنی
عورتیں لے آئے، آپ اپنے بیٹے لے آئے، آپ اپنے خاندان والوں کو لے آئے، ہم اپنے خاندان والوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان چاروں شخصیات کے ساتھ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار سب سے آگے ہیں، سرکار کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ حضرت سرکار کے پیچھے حضرت امام حسن اور حسین تھے، اور حضرت امام اور حسن اور حسین کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قطار کے اندر چل رہے ہیں۔ ان چاروں شخصیات کے پیچھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جہاں قدم رکھتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدم کے اوپر قدم رکھتے، اس لیے کہ آپ کے قدموں کے نشان بھی کوئی بدوقت نہ دیکھ سکے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں شخصیات کے ساتھ سرکار چل پڑتے ہیں۔ عیسائیوں کے پادری نے جب یہ دیکھا، ان کے ایک بزرگ شخص نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا کہ اے بے وقوفو، تم نے کس شخصیت کو مباہلے کا چیلنج کیا ہے؟ اگر یہ میدان میں آ گئے اور میدان میں آ کے بد دعا کر دی تو تمہاری نسلیں تک تباہ ہو جائے گی، تمہارا کوئی نشان قیامت تک باقی نہیں رہے گا، تم میں سے کوئی شخص، ہمارا دین جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کی بنیاد باقی نہیں رہے گی، یہ مٹ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے فوراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں